کمال اور روحینہ، جیسا کہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ کل اس کا ایک ایپیسوڈ شائع ہوا تھا اور یہ محبت اور خوف سے بھرا ایک بہت ہی زبردست سٹوری ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کہانی کو اس جگہ پہ سٹاپ کیا تھا جب کمال لفٹ میں ہوتا ہے اور وہ روحینہ کے اوپر ہنستا ہے کہ بھوت ہے اس طرح اس کو چھیڑتا ہے، اور پھر روحینہ جلدی لفٹ سے باہر نکلتی ہے، لیکن کمال کو ابھی چھٹے منزل پر جانا تھا، اس لیے وہ ابھی تک لفٹ میں تھا، لیکن وہ اب بھی ہنس رہا ہے روحینہ پر۔ روحینہ اپنے آفس کی طرف جاتی ہے اور اپنے دوستوں کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کافی ڈرتی ہے جب سے وہ اس بلڈنگ میں آئی ہے، لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سیریس لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس یہ تمہارا وہم ہے۔ اب لوگوں کا اس بات پہ یقین کرنا کہ روحینہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ سب روحینہ ہی جانتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو اس کے فرینڈز ہوتے وہ خود اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اگلی رات پھر سے روحینہ سو رہی ہوتی ہے اور اسے فیل ہوتا ہے کہ باہر بہت شور ہو رہا ہے، تو وہ جلدی آ کے نازش کو اٹھاتی ہے کہ نازش اٹھو، دیکھو باہر شور ہے، میں صحیح کہتی ہوں نا، آدھی رات کو جو ہے بچوں کا شور آتا ہے، اور میں جب بھی نکلتی ہوں کوئی بچی کھیل رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک بچی ہوتی ہے، لیکن جب شور آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے، اور اس بچی کی طرف کوئی بال بھی پھینکتا ہے۔ نازش اٹھتے اور کہتے پاگل ہو گئی وہ، کیسا شور، مجھے تو کوئی شور اور کوئی آوازیں جو ہے سنائی نہیں دے رہے، لیکن اچانک نازش کی نظریں بھی دروازے کے نچلے والے حصے پر پڑتی، جہاں پر کسی کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پاؤں کے سائے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر جاتی ہے اور بھاگ کے دونوں ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک لوک کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں گھبراتی ہے اور کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن دروازہ کھلتا ہے اور کوئی بڑے پیروں والا کوئی اندر آتا ہے جس نے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے روحینہ، نازش، یہ تو کمال کی آواز ہے۔ دونوں جلدی اٹھتے ہیں اور روحینہ بھاگ کے کمال سے لپٹ جاتی ہے۔ کمال جو کہ ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا تھا اور ایک بہت ہی امیر کبیر بزنس مین کا بیٹا تھا جو کہ بہت کیئر لیس تھا، اب اس نے یہ سب دیکھا جو کہ دو لڑکیاں ایک کمرے میں ڈر رہی ہے، اور پھر روحینہ کا اسی طرح اس کو گلے لگانا، یہ سب اسے کچھ عجیب لگا، جس کی وجہ سے اس نے اسے اپنے باہوں میں لیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا مسئلہ ہے، اور نازش کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس کو کیا ہوا ہے۔ تو نازش بھی چپکے سے کھڑی ہے اور کانپ رہی اور کہتی ہے کہ کمال، روحینہ صحیح کہتی ہے، رات کو واقعی بچوں کی رونے کی آوازیں اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، میں نے خود بچوں کے پاؤں کے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے سائے دیکھے ہیں، جس پر کمال کہتا ہے یار وہ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں۔ وہ دونوں کہتے آپ سے پہلے تھا، یہ لاک کھولنے کی آواز تو بعد میں آتی ہے، آپ سے پہلے یہاں لگ رہا تھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں جو آتے جاتے بھاگتے جو ہے ہمیں نظر آ رہے تھے دروازے کے نچلے حصے میں۔ تو کمال تھوڑا سا مطلب یقین کر بھی لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا بات سنو، میں اس لیے آیا ہوں ڈسٹرب کرنے کے لیے، بہت معذرت خواہ ہوں، نیچے جو ہے سب سے نیچے پورشن میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ آگ لگی ہے، ویسے تو حالات خطرے سے باہر ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو انفارم کرنا تھا تو میں خود آیا۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، کس وجہ سے، تو کہتے کوئی وجہ معلوم نہیں لیکن آگ لگی ہے۔ یہ ایک اور سائن تھا جسے روحینہ چونک گئی، کیونکہ اس نے ایک رات دیکھا تھا کہ وہ جو چھوٹی بچی اس کے ہاتھ میں لائٹر ہے، اور وہ کبھی ایک کونے میں جا کے اس لائٹر کو لگاتی تھی، کبھی دوسرے میں، لیکن روحینہ خاموش ہوتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب پھر کمال اس کا مذاق اڑائے گا۔ کمال چلتا ہے اور اسی طرح کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ ایک دن کمال کو ویسی ہی ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ روحینہ کو ڈرایا جائے، اس لیے وہ رات کو 10 بجے روحینہ کے کمرے کے قریب آتا ہے اس کے فلیٹ میں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ روحینہ لفٹ کے سامنے کھڑی ہے اور لفٹ جو ہے کھل جاتا ہے اور روحینہ اس کے اندر جاتی ہے اور لفٹ بند ہو کے چل پڑتا ہے۔ کمال سوچتا ہے یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے اور یہ اوپر منزل پہ کیا کرے، تو کمال اس کا پیچھا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جا کہاں رہی ہے اور میں اسے ڈراؤں گا، مزہ آئے گا، یہ یہاں سے دور ہوگی تو اس کو اور ڈراؤں گا۔ جب کمال سیڑھیوں پہ چڑھ کے پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 5ویں یا 6ٹھے فلور پہ شاید وہ
لفٹ سے باہر آ جاتی ہے اور بالکل ایک روبوٹ کی طرح اس کمرے کی طرف چلنے لگتی ہے جہاں اس نے پہلی دفعہ اس بچی کو اس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ تو اس کمرے کا دروازہ خود بخود سے کھلتا ہے اور روحینہ اندر جاتی ہے، لیکن کمال جب جیسے ہی بھاگ کے وہاں جاتا ہے تو دروازہ دھڑاک سے بند ہوتا ہے اور کمال باہر رہ جاتا ہے۔ اب کمال لاکھ کوششیں کر رہا ہے لیکن دروازہ تو نہیں کھل رہا۔ کمال حیران ہے کہ کیا واقعی یہ روحینہ پوزیس ہے یا یہ کسی مصیبت میں ہے یا اس کے اوپر کوئی سایہ ہے یا کوئی سایہ واقعی بلڈنگ میں موجود ہے جو روحینہ کا استعمال کر رہا ہے یا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر وہ کافی ڈر رہا ہے اور اچانک وہ دروازہ جس پر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کھلا تھا اب خود سے کھل گیا۔ اب تو کمال کو پکا یقین تھا کہ بھئی یہاں پورشن میں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں ہے، کیونکہ وہ دروازہ جو لتیں مارنے پر بھی اور زور لگانے پر بھی نہیں کھل رہا تھا خود سے کیوں کھلا۔ تو وہ اندر جاتا ہے تو روحینہ ایک صوفے کے پیچھے ہے اور وہ ایک کونے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جیسے کمال اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ جلدی سے کمال کو شت یہ کہہ کر چپ کراتی ہے کہ کونے میں دیکھو، کونے میں کوئی سایہ ہے جو ہل رہا ہے لیکن اس کا پورا فیس نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ سین اس بار کمال نے بھی دیکھا، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، ایسی چیزیں بہت جلد غائب ہوتی ہیں جب دوسرا بندہ انہیں پتہ چل جائے کہ دوسرا بندہ آیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ ایک ہی بندے پر ظاہر کرتے ہیں خود کو۔ لیکن اس بار کمال نے بھی دیکھا کہ ہاں کوئی کچھ تو ہے جو وہاں ہل رہا ہے لیکن اس کا پورا فیس نظر نہیں آ رہا۔ وہ روحینہ سے کہتے ہیں پاگل مت بنو، چلو یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ دیکھتے کہ روحینہ بالکل ایسی روبوٹ بنی بیٹی ہے کہ اس کو کسی بات کی خبر نہیں، اور وہ اسی کونے میں دیکھ رہی، اسے کمال کی کوئی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی۔ تو کمال اسے گود میں اٹھا کے باہر لے آتا ہے اور جیسے یہ دونوں آتے ہیں تو وہاں سے لفٹ غائب ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرا سائن تھا۔ کمال سیڑھیوں کی مدد سے روحینہ کو اس کے پورشن میں لاتا ہے اور اس نازش کو بھی اٹھاتا ہے، اور نازش بھی اٹھ کے اس کے اوپر پانی کے چنٹے مارتا ہے جس سے وہ اٹھ جاتی ہے اور رو پڑتی کہ کمال میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ ہے۔ تو کمال کہتا ہے ہاں میری جان میں اب سمجھ گیا ہوں، تم صحیح کہہ رہی تھی، لیکن وہ اتنی اس معاملے میں بیچاری تھک چکی تھی کہ وہ یہ ایک بات بار بار دہرا رہی تھی، کمال دیکھو وہاں کچھ ہے، کمال میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرا، سب مجھے کہہ رہے تمہارا وہم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وہم مجھے آج تک کیوں نہیں لگا، صرف یہاں کیوں لگا ہے۔ خیر کمال اسے سمجھاتا ہے اور گلے سے لگا کے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے چپ، بس مجھے پتا ہے کہ کچھ تھا، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ روحینہ اور نازش کو منع کرتا ہے کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کرے اور اس کا حل ہم خود نکالیں گے۔ پھر ایک دن وہ اس کمرے میں دن کے ٹائم جاتا ہے اور بہت ساری نوکروں کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کمرے کی صفائی کرو اور اس میں فرنیچر جو ٹوٹی پھوٹی فرنیچر یہ ختم کرو، جالے والے سب کچھ صاف ہو جاتے ہیں، پورے کمرے کو دھو لیا جاتا ہے، کمرے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کمرے کو اس اپارٹمنٹ کے لیے ایک چھوٹی مسجد بنا دی جاتی ہے جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں مرد حضرات بھی ہوتے عورتیں بھی، تو وہ نماز کے لیے کچھ صحیح انتظام نہیں ہوتا، کچھ لوگ مسجدوں میں جاتے تھے اور کچھ لوگ جو عورتیں ہوتی تھی وہ بھی کوئی جگہ چن کے وہاں جلدی جلدی نماز پڑھتی تھی مردوں کے آنے سے پہلے۔ تو اب کمال نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب لوگ اس کمرے میں پہلے مرد حضرات باوضو یعنی با جماعت نماز ادا کریں گے، سب جیسے مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عورتیں آئے گی اور یہ جگہ اسی طرح نماز کے لیے وہ کرتا ہے۔ لیکن ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن بھی وہ مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ایک آفس بنا دیا جائے، اور ایک آفس جو کہ کافی پرانا ہو چکا تھا، اس کے ورکرز کو کہتے کہ تم لوگ یہاں آ کے اپنے ٹیبل لگاؤ، تو سب لوگ وہاں جاتے اور وہاں پر ایک کال سینٹر بنا دی جاتی ہے اس بلڈنگ کی، کہ وہاں پر لوگ آ کے فونز وغیرہ یوز کرتے ہیں، 8-9 فون وہاں رکھے ہوتے، PTCL اسی طرح بہت ساری چیزیں، اور یہ اب ایک مصروف کمرہ بن جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کو کمال کو ایک مولوی نے کہا تھا کہ اصل میں اس کمرے میں کچھ خاص نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کمرہ برسوں سے بند پڑا ہے اور اس
کی وجہ مین یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک اسٹور روم چاہیے تھا تاکہ وہ سارا گن ایک جگہ پر ہو، اور تم لوگوں نے اس کمرے کو بنایا جس کی وجہ سے اس کمرے میں مطلب جس جگہ پر انسان نہیں رہتے، آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر غیر مرئی مخلوق اپنے دھیرے ڈالتے ہی اپنا قبضہ ڈالتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تم لوگ اس کو یوز میں لاؤ، اس کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کمال بھی سوچتا ہے کہ ہاں ہم پاگل ہیں جو اس میں اتنی گندی چیزیں مطلب ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں رکھیں، اس کو توڑ دو یا بیچ دو یا باہر پھینک دو، کباڑ میں لے کے جاؤ، کیا ضرورت ہے اس کے لیے الگ کمرہ جو ہے ویسٹ کرنے کا۔ اور اسی طرح وہ کمرہ جیسے ہی مصروف ہو جاتا ہے سب کچھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ کہانی آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ لیکن اب بھی کمال جب رات کے ٹائم اکثر راؤنڈ لگاتا ہے تو اس کو اکثر اسی کمرے میں فون بجنے کی آوازیں آتی ہے، اور یہ ایک عام بات ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے فون پڑے تھے، اور کمال اکثر رات کو وہاں جا کے جب فون اٹھاتا ہے تو وہاں صرف خاموشی ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں دیتا۔ یہاں کا چوکیدار بھی کہتا ہے کہ رات کو اکثر یہاں پر فون کی گھنٹیاں بجتی ہے اور اٹھانے پر کوئی آواز نہیں آتی۔